لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ منگتے تو منگتے کوئی شاہوں میں ایسا دکھا دو، منگتے تو منگتے کوئی شاہوں میں ایسا دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار سا ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار سا ایسا، خود بھیک دیں خود ہی کہیں کہ منگتے کا بھلا۔ اور مانگو مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو وہ ضرور دیتے ہیں۔ مانگو مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو وہ ضرور دیتے ہیں۔ ارے وہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو میرے آقا ضرور دیتے ہیں۔ اور رتبہ در حبیب کا علامہ اقبال نے لکھا ہے چاند کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ رتبہ در حبیب کا سب کی نظر میں ہے، اب تک نشان سجدہ جبین کمر میں ہے۔ فرمایا کہ جو چاند ٹوٹا تھا پھر دوبارہ جڑ گیا، وہ نشان اب تک ہے، وہ نشان اب تک ہے کہ رتبہ در حبیب کا سب کی نظر میں ہے، اب تک نشان سجدہ جبین کمر میں ہے۔ کہتے ہیں پردے پڑ گئے چشم خلق پر، چاروں طرف تلاش ہے اور یار گھر میں ہے۔ اقبال تیری دید بھی کیا دید ہو گئی جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں۔ اور حشر والے دن میں جے گناہیاں دا جدو اعمال نامہ تولو وے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وَمَا ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی بھی سامنے آ جائے گی۔ زمین بھی گواہی دے گی کہ مولا ایک جرم کردہ رہے، اتھے کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ جدو انکار کی گنجائش نہیں ہوئے گی تو پھر یہی نقشہ کیا فرمایا کہ حشر والے دن میں جے گناہیاں دا جدو اعمال نامہ کھولو وے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا۔ جو جو بولیا منہ تھی بولو وے، پر اسا کول حضور دے بہ جانا۔ باویں لکھ عمل تکڑی تولو وے، او دے کولو رب نے کی حساب لینا جڑا بیٹھا میری سرکار دے کول۔ اور گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، جب حشر کا میدان ہوگا نا تو گناہگار جو ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، فریاد کریں گے کہ مولا معاف کر دے، لیکن ہر نبی انکار کر دے گا۔ تو عیسیٰ پیغمبر کہیں گے کہ چلو میں آپ کو دروازہ مصطفیٰ پہ لے چلتا ہوں، چلو میں آپ کو دروازہ مصطفیٰ پہ لے چلتا ہوں۔ وہاں پر انبیاء بھی پسینے میں شرابور ہوں گے، ہر نبی جو ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں پر پیغمبر جو ہیں وہ بھی اپنی گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر حشر کے میدان میں مصطفیٰ کریم تاج شفاعت پہن کے کھڑے ہوں گے۔ جب میرے آقا کھڑے ہوں گے نا تو آقا یہ نہیں کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ہر نبی کہے گا کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج تو ہمیں بھی بہت مشکل ٹائم ہے، گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، لیکن نبیوں کے سلطان کیا کہیں گے؟ آج میں نہ نہیں کروں گا کیونکہ سرکار نے پوری زندگی نہ کی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو 1 لاکھ نیکی ملی۔ سبحان اللہ، سارے ذرا پھر مل کے کہہ لو سبحان اللہ۔ تو کائنات دے والی نبیوں دے سلطان
آپ پھر اس مقام اتنے کھڑے ہوں گے اور حدیث ہے کہ سرکار نے پوری زندگی نہ نہیں کی تھی، جدوں آئے جس ویلے منگے جڑے ٹائم منگے رات دے ٹائم منگے دن دے ٹائم منگے دوپہر دے ٹائم منگے صحیح نے میرے لجپال نے عطا کر سبحان اللہ وان مسائل فلا تنہر سونا جڑا بھی خالی جھولی لے کے آوے وہ دی جھولی بھر کے بیچنا تہاڈا کم ہے گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے جب یہ بات ہوگی نا تو سرکار اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں ڈالیں گے کہ مولا ان کو معاف فرما دے سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں گنہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے تو پھر آقا کہیں گے مولا یہ قہر و غضب کیا ہے تو رب العالمین فرمائیں گے یہ قہر و غضب میرا پیارے تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے سبحان اللہ رب پیار کرے گا جو مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہے حضرت گرامی اللہ تعالیٰ بعد اللہ شریف دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد حمد و سلام دے نظرانے صبر کائنات فخر موجودات ثلاثہ موجودات منبع کمالات مبدأ کائنات شان کائنات جان کائنات روح کائنات بلکہ اصل کائنات باعث تخلیق کائنات اول کائنات منور کائنات نور کائنات نیر تابہ نیر جد و سخا شہنشاہ دو عالم والی کون و مقام سرور انس و جان رکیر سبحان اللہ سرکار کے القاب ہیں سرکار کا ذکر ہے سبحان اللہ کہتے جائیں فرمائے کہ نیر تابہ نیر جود و سخا شہنشاہ دو عالم والی کون و مقام سرور انس و جان والی کون و مقام تاجدار عرب و عجم اور حسن کائنات زینت کائنات رنگت کائنات سجاوٹ کائنات زینت کائنات حسن کائنات اول کائنات معلم کائنات ہادی کائنات پیغمبر اسلام حضور علیہ السلام آپ کی ذات ببرکات دے درود و سلام دا نظرانہ پیش کروں تو بعد آئندہ پروگرام خلیفہ منظور صاحب اور شہد اقبال دے بعد محترم خلیفہ منظور صاحب انہوں نے اصال ثواب دا پروگرام ہے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے آمین اور جنت الفردوس کے اندر بلند والا مقام عطا فرمائے آمین اور آل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین تو خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا بڑے مسجد امام بھی اور خطیب بھی حضرت علامہ مولانا معین صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی آئے ہیں دعا ہے کہ مولا سب کی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور یہ محفل پاک ساڈے واسطے طریقے چند الفاظ جڑے میں تلاوت کیتے نے اللہ وعدہ لا شریک نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت کو نا امید میری رحمت کو نا امید نہیں ہونا ٹائم شارٹ ہی ہے میں ایک باری زیادہ لمبا نہیں بلکہ شارٹ ٹائم اندر گفتگو کروز کرنا کی ذرا توجہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا بندے میری رحمت تیرے قریب قریب ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بندے میری رحمت تیرے قریب قریب ہے ورحمتی وسعت کل شیء میری رحمت ہر شے کو اپنے احاطے دے اندر لے کے بیٹھی ہے تو پھر کائنات دے والی نبیاں دے سلطان آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے مولا دی بارگاہ اندر جھکنا چاہیے مولا دی بارگاہ اندر جھکنا چاہیے او دی بارگاہ اندر التجا کرنی چاہیے آرزو کرنی چاہیے اپنے گناہاں تے نادم ہونا چاہیے او دی بارگاہ اندر توبہ کرنی چاہیے تو عرض کرنا چاہیے کہ مولا اگر تم توبہ نہیں قبول کرے گا تو کون توبہ کرے گا مولا اگر تم ساڈے گناہ معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا مولا ساڈی جھولی خالی اگر تو نہیں بھرے گا اپنی رحمت دے نال تے مولا کون بھرے گا مولا رزق دے دے
واللہ خیر الرازقین رزق دین والا تے ہوئے رب نے فرمایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب فرمایا میں جنہ چاہواں عطا فرماتی ہوں آمین میرے مولا دے خزانے اندر کسی شے دی کمی نہیں مجھے کہہ لو کسی شے دی کمی نہیں رب العالمین نے فرمایا کہ بندے میں تینوں سب کچھ عطا کیتا ہے اور تینوں شہید ہے وے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما فرمایا تیرا حق بنتا ہے کہ میری بارگاہ اندر جھک رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جڑے اپنی راتاں رکوع وچ گزار دے نے سجدے وچ گزار دے نے انہاں نوں میں خالی واپس نہیں لوٹاندا بلکہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ بندے میری بارگاہ اندر جھکنا تیرا کم ہے تیرے اوپر اپنی رحمت نازل کرنا تیرے فرمایا کہ میری بارگاہ اندر آ کے جھکتے صحیح آ کے التجا کرتے صحیح آ کے آرزو کرتے صحیح آ کے میرے مناتے صحیح آ کے میرے راضی کرتے صحیح وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فرمایا میری بارگاہ میں آنے سے لیکن بدبختی یہ ہے کہ اسی اپنے خدا کو بلا اسا بیکو نا مساجد نو بنائے مساجد خالی ہے اسا قرآن پاک مساجد کے اندر رکھے ہیں لیکن قرآن میں پڑھن والا قرآن میں پڑھن والا کوئی نہیں تو بھائی تسی خدا دے گھر نو آباد کرو خدا تھوڑے گھر نو آباد کرو آج کل میں کو نا اسی جائیدہ ہے کئی جگہ تے تو کئی لوگ لو جی ساڈا بیٹا جڑا نافرمان ہو گیا وہ گھر نہیں منتا تعویذ دے دیو بھائی سب تو بڑا تعویذ ہے وی کہ تسی خدا دے گھر نال پیار کر لو قرآن نال پیار کر لو نماز شروع کر دیو تھوڑی اولاد تھوڑی فرما بردار اگر جی گھر اندر بے برکتی ہے تو بھائی بے برکتی کس طرح نہ ہوگی اسا اپنے گھر اندر نہ قرآن پڑھنے یا نہ نماز پڑھنے یا نہ درود پاک ہے نہ ذکر ہے نہ اذکار ہے کچھ بھی نہیں ساڈے گھر اندر بے برکتی ہوے گی اور بھی ہوے گا آج وقت ہے اپنی زندگی لمحہ فکریہ ہے پیغام دے رہے ہیں اپنی چند دن دی زندگی ہے اپنی زندگی چوکاں وچ بیٹھ کے ضائع نہ کرو بازاراں وچ بیٹھ کے ضائع نہ کرو دکاناں تے بیٹھ کے ضائع نہ کرو دنیاوی گپ شپ اندر ضائع نہ کرو بلکہ اپنے مولا دی بارگاہ اندر آ کے ہن تسی خیال کر دیو کہ بڑے گناہ ہو گئے نے اگر ایک بندے نے بڑے گناہ کر لے نہیں کوئی گل نہیں فرمایا کہ صدق دل نال توبہ کر لوے اور آ جا مسجد کے اندر 2 رکعت نفل ادا کر لوے آقا علیہ السلام نے فرمایا خوف خدا دی وجہ تو ایک قطرہ آنسواں دا زمین تے گر جائے مولا تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے تو بھائی تیرے گناہ آج معاف ہو سکتے ماں باپ ناراض ہو جائے ماں باپ نو منانا مشکل ہے بھائی ناراض ہو جائے بھائی نو منانا مشکل ہے دوست احباب ناراض ہو جان منانا مشکل ہے لیکن میرے مولا نو منانا مشکل نہیں میرے مولا نو منانا کچھ ہی کہہ رہا ہوں میرے مولا نو منانا مشکل نہیں صدق دل دے نال مولا دی بارگاہ اندر جھک جاؤ اور ایک کہہ لو میں نے ہر جرم کیا جان جرم کیتے نہیں ادھر ہاتھ کھڑا کرے میرے کو تو کافی ہوئے ہیں تھوڑے کو نہیں ہوئے جڑا اندر بالکل نہیں کیتے ادھر ہاتھ نہیں رکھتے میں اسٹیج تے جا کے کر تسی بھی کر لو سارے سارے کو ہوئے نے کوئی صغیرہ ہوئے نے کبیرہ ہوئے نے ہو گئے نے سب کو لیکن اگر معصوم الخطا ذات ہے تے پیغمبر اسلام معصوم ذات کس لیے نبیوں دے سلطان بس اور امام دے بارے اگر کو کہے نا کہ 14 معصوم دا لفظ امام دے واسطے استعمال نہیں ہوتا ہے دس دیا بلکہ امام دے بارے ہے محفوظ عن الخطا ہر خطا سے محفوظ ہیں جو 12 امام ہیں ان کو آپ معصوم نہیں کہہ سکتے بلکہ معصوم کی ذات جو ہے وہ صرف نبی کی ذات ہے
تو اس واسطے ہر ایک کو گناہ ہوئے نے سارے مل کے کہہ لو تھوڑی بھی حاضری ہو جائے گی اور میری بھی حاضری سارے ذرا مل کے کہہ لو میں نے ہر جرم کیا نوجوان نے آکھیا کہ میں چھوڑ دو میں واپس چلا جاتا دیکھا پھر لوگ چلے گئے اور تھوڑی دیر تو بعد پھر نوجوان غلاف کعبہ پکڑ کے اپنے مولا دی بارگاہ اندر کہ مولا میرا معاف فرما دے مولا میرے تے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا جدو گل ہوئی لوگ قریب آئے انہاں پھر پکڑیا نوجوان نے آکھیا کہ میں چھوڑ دو نہ آکھیا نہیں نوجوان 10 ایڈے دکھ نہ رون والا کون ہے اسی ویکھنا چاہنے ہیں تو کون ہے جدو ایک نوجوان نے چہرے تو نقاب ہٹایا ویکھیا کہ سب دیاں گردناں جھک گئیاں لوگ زمین اتے گر گئے اور آہیں نکل گئیاں ویکھیا کہ رون والا کون ہے کوئی عام نہیں بلکہ امام حسین آپ دے لگتے جگر حضرت امام زین العابدین ہر گناہ تو پاک نبی دا نواسا لیکن پھر بھی اپنے مولا دی بارگاہ اندر کس طرح کی تو بھائی سالوں بھی جھکنا چاہیے برحال میں آگے چلنا امام الانبیاء سرکاری مدینہ طواف کعبہ کر رہے ہیں بخاری شریف حدیث ہے ایک عربی آیا سی دور دراز کے علاقے تو انہوں پتہ لگا سی کہ محبوب نے محمد مصطفیٰ تے سونے پڑے ذرا کہہ دو سبحان اللہ سارے پہ مل کے کیا لوگ سبحان اللہ لجپال نے تے ہین بڑے سونے طواف کعبہ کر رہے ہیں جدو طواف کعبہ کرتا ہے ویکھا جملے بولتا ہے پہ یا سلام یا سلام یا کریم یا کریم اور یہ جملے بڑے وزنی جملے نہیں سرکار نے فرمایا جڑا جملے پڑھ لے گا مولا نو جنت عطا فرما ویکھا طواف کعبہ کرتے ہیں طواف تو فارغ ہو گئے اور جو طواف تو فارغ ہو کے پڑھ رہے ہیں نال آہستہ آہستہ چلتا ہے پہ نال پڑھ رہے ہیں یا سلام یا کریمو مجھے کہہ لو یا کریمو سرکار دے پیچھے نے نال نال چلتے نے بھئی تو سرکار نے جملے سنے
تے اللہ دا نام سی سرکار کو سونا لگا رب دا نام ہے ہی سونا میرے آقا بھی وہ جملے بولن لگ پے میرے آقا نے بھی وہ جملے پڑھے یا کریم یا کریم یہ تو سرکار نے جملے آکھے نا وہ جڑا نوجوان ہے نا انہوں پتہ نہیں کہ اے محمد مصطفیٰ آقا لگا کہ جڑے جملے میں پڑھ رہے ہیں تسی وہ کیوں پڑھ رہے ہو آقا لگا جدو میں اپنے آقا کو جانا ہے نا میں تھوڑی شکایت کروں اتنی گل ہوئی تو سرکار نے فرمایا کہ تو اپنا محبوب ویکھیا ہے تو اپنا محبوب ویکھیا ہے آقا لگا ویکھیا تے نہیں بس سنے کہ سونا بڑا ہی سونا بس سنے کہ سونا بڑا ہی سونا بس سنے کہ سونا بڑا ہی سونا ایک نوجوان اور کول آ گیا آقا لگا تو یار کیسی سرکار نے فرمایا نا 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 یہ کچھ نہیں کہنا تو ویکھیا اتنی گل ہوئی ویکھیا تے جبریل امین آ گئے آکے سونا رب آندا ہے پیا اینو کہہ دیو کہ انہیں جملے بولے نے میں دے کولو دا حساب لینا میں دے کولو اس بات دا حساب لینا ہے کہ انہیں میرے محبوب دے بارے جملے کیوں بولے نے جدوں ایک گل ہوئی نا تو کائنات دے والی نے فرمایا کہ ادھروں پیغام آ گیا ہے رب فرماتا ہے کہ میں تیرے کولو حساب لینا ہے جدوں اینی گل ہوئی وہ سی نبی دا دیوانہ نبی دا عاشق سی نبی دی محبت اندر گرفتار سی آقا لگا سونا جے رب نے میرا حساب لینا ہے تو میں رب دا حساب لینا رب نے میرا حساب لینا ہے تو میں کچھ کیا لو میں ان صحابہ بیکن لگ پہ انہاں کیا چلیا اگلی معافی ملی نہیں تو اور جملے اتے بولے نہیں اور جبریل آگے آکے سونا رب آندہ ہے پہلو پوچھو تے صحیح رب کو کی حساب لینا سن ادھر ویکھیا تے محبت اندر ڈب کے جواب دیندا ہے پیا میری امام الانبیاء سرکار مدینہ اپنے پیار کو ڈب کے جواب دیندا ہے پیا علی کی سونیا بازار دے کاجل والے آؤ تسی دسو کرنا کی میری امام الانبیاء سرکار مدینہ آپ نے فرمایا میرا نام محمد مصطفیٰ ہے قدمہ اتے گرے آئے قدمہ اتے گرے کے کلمہ پڑھتا ہے پیا اور کلمہ پڑھ کے آندا ہے یا رسول اللہ جے رب نے میرا حساب لینا ہے میں رب دا حساب لینا ہے کیا تو کی حساب لینا ہے رب تے حساب لگے گا آکیا رب نے میری فتح
لت زخمی کہتی تماما پھاڑے آئے کتے دی لتے پٹی کر دے دے پہ وہ مولوی تو گزریا کہنے لگا حضور تسی تے کتے دے پیر تے پٹی کر دے ہو گئے فرمایا مولوی پیر تیرو پتہ نہیں تو کتے نو لائے تیرو پتہ نہیں یار کی گدی دا کتا ہے لوکاں دیاں لگ جالا ساڈی تھار مدینہ سلمان فارسی سنیا سی انہاں فارس کے رہن والے سن لیکن ہے نے فارس کے رہن والے لیکن سلمان ہوئے جنہوں نبی نے اپنی اہل بیت درشاوا فرمایا کہ سلمان و اہل بیت کی سلمان میری اہل بیت واقعہ میں کہ آپ کو پتہ لگا ایک سونا رہندا ہے تے سونا ایڈا سونا ہے جتھے وہ ڈیرا ہے اتھے بھی بہاراں دے جتھے وہ ڈیرا ہے اتھے رحمت دیاں بہاراں نے جتھے سونے دے قدم لگن تے صدقہ تے گاہ اگ جاندا ہے سلمان فارسی نے لوگاں کو سنیا سی نا کہ محبوب ہے جدو چلدا ہے نا تے درخت بھی جھکدے نے جدو سونا چلدا ہے تے پتھر بھی کلام کردے نے اور اندرے میں سنیا سی کہ سونا ہوئے جن نے چند توڑیا بھی ہے دوبارہ پھر جوڑیا کہ سونا ہوئے جن نے حبیب یمنی دی بچیوں اکھاں بھی عطا کیتیاں نے زبان بھی عطا کیتی ہے ہاتھ بھی عطا کیتے نے تے پیر بھی عطا کیتے آج کل لوگاں نے نبی کو اختیار کوری مشاہد کی گل کرنا زمن کے اندر میں کہے کہ اکھ جڑی ہے اگر ضائع ہوئے پدیشی اکھ نہ ہوئے انہوں کوئی بھی ڈاکٹر حکیم بنا سکتا کچھ کیا کوئی بھی بنا سکتا لیکن یہ نبی کے سلطان کا مقام ہے جدو حبیب یمنی نے آکھیا میرے آقا نے فرمایا گھر جا آقا لگا جڑی میرے دل دے اندر گل ہے نا جی وہ دس دیو تو پھر میں تو نبی من جا گا فرمایا کہ تیری بچی بیمار ہے جدے ہاتھ بھی کوئی نہیں پیر بھی کوئی نہیں زبان بھی کوئی نہیں اکھا بھی کوئی نہیں تیرا ارادہ ٹھیک ہو جائے فرمایا کہ گھر جا تیری بیٹی تیرا استقبال کرے گی آندہ جدو جا کے دروازہ کھٹکھٹانا میں بینا میرے گھروں کلمہ پڑھن دی آواز آئی آگے لگا میں گھر گیا دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھلیا میں کہ بیٹی تینوں اس صحت کیویں ملی آگے بابا تھوڑی دیر ہوئی یہ کایا یہ
ایتھے کالیاں زلفاں والا جھٹ گڑی ٹھہریا ایتھے تے کر گیا تو ویکھیا سلمان فارسی آپ نے بھی سنیا سی لجپال بڑا سونا ہے ویکھیا تے چلدے چلدے آئے نا جدوں مدینہ منورہ حضرت سلمان فارسی جدوں ویکھیا چلدے چلدے آئے ادھر سرکار دا لطو ہاتھ مکھڑا ویکھیا سبحان اللہ تو سرکار دا چہرہ ویکھیا تے سلمان دیوانے ہو سلمان اچھی کہ سلمان تو میری امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ دے کول بیٹھے نہیں جڑا مالک سی نا جن نے آپ کو خریدیا سی اوتھے اونے فوری قریب آیا کہ لگا کہ میں دے پیسے پرے نہیں اور اے دے ذمے اینے پیسے نہیں یہودی کیا لگا وہ پیسے دیو تے پھر سلمان روے گا ورنہ میں لے کے جاواں گا کم کرے گا سلمان فارسی آندے نے سونا ہن میں تیرے پیار وچ ڈب گیا ہن میں اور کم کرن جوگا اور میں کم کرن جوگا کوئی نہیں سونا میں تے تیری محبت دے گیت ہی گاندا رہاں گا سونا ہن تیریاں نعتاں پڑھا تیری تعریف کراں یہی گل ٹھیک ہے ویکھیا سلمان فارسی آپ کو لے کے وہ جڑا مالک سی چلا گیا ادھر امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ کی محبت میں تڑپن والا ویکھیا سلمان صبح پھر اتھوں دوڑیا اور آیا سرکار نہ ملے ایک نوجوان کھڑا ہے انہوں پوچھدا یار ایتھے میرا محبوب میرا محبوب ہے تے میرا محبوب وہ آندے تیرا محبوب کی ہو جائے ویکھیا سلمان فارسی آندے تم مجھے میرا محبوب نے دکھا او جنوں چن ویکھے تے شرماوے جدوں سونا کھولے ول زلفاں دے راہی جاندار بھول جاوے جدوں جاوے سونا سیر کرن نو سارا گلشن سیس ملاوے جدوں رکھے ہاتھ نال پھلا دے ہاتھ نال پھلا رب جاوے آسم ایڈا حسن سونے دا جدی جان جلی نہ جاوے ایجا سلام فارسی جڑے نے اوتھے رہ جاندے نے او نبیاں دے سردار جدوں ویکھے امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ آئے نے تو حال چہرے والے آقا مانا دے نے سونیا ہن میں کوئی نہیں جانا ادھر میرے امام الانبیاء سرکاری مدینہ میں تو حال چہرے والے آقا دے کول پھر یہودی آ گیا ہے سبحان اللہ حق لگا جی میرا معاوضہ دینا ہے تائیں رکھنا ہے کائنات دیوالی نے فرمایا اچھا کی تیرا معاوضہ ہے دسا لگا ہی نہیں حق لگا ہے میرے کول کھجور دیاں گٹکاں نے اے لے دو جا کے اوتھے لگا دے وہ اور فوری طور تے درخت کے پھل لگے پھل پھر پکے تے پھر میں سلمان کو آزاد کراں ویکھیا کائنات دیوالی نبی آپ زمانہ الانبیاء سرکاری مدینہ آپ نے فرمایا چلو جدوں نبیاں دے سلطان چل میں اس مقام تے پہنچے نے جا کے رکھیاں نے گٹکاں میری امام الانبیاء سرکاری مدینہ آپ نے دعا کی ہوئی ہے مولا ہن جڑے کھجوراں نے جوان لاؤ ہن پھل جڑے لگ جائے ہن پھل پکے مولا میں ہن سلمان نو آزاد کرنا ہے جدوں مرد حال دے چہرے والے آقا نے دعا کی ہوئی ہے ویکھیا کھجوراں جوان ہو گئے سلمان دے نبی نام نال
تسی بھی ذرا کیا حضور آپ آئے خود سرکار کو ننگے ہرنی سی بخاری شریف حدیث سے مشکات شریف جامع المعجزات اندر بھی حوالہ درج سرکار ننگے وے کہ ہرنی جار اندر بنسی ہے عقل کی ایک سے نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد کر دو یا رسول اللہ میری مدد کر دو یا رسول اللہ میری مدد کر دو ان مدد کون مانگ رہی ہے ہرنی کون مانگ رہی ہے ہرنی کیا لو کون مانگ رہی ہے ہرنی اگر ایک جانور ہو کے مصطفیٰ کو مدد مانگتا ہے پیار پھر انسانوں نے بھی چاہیے مصطفیٰ کو مدد مانگنی چاہیے رب دین والا ہے مصطفیٰ عطا کرنا خدا دی عطا کرنا طاقت ہے نا مصطفیٰ ہر ایک دی مدد بھی کر سکتے ہیں میرے آقا ہر ایک دی مشکل بھی حل کر سکتے ہیں ہر ایک دی حاجت بھی پوری فرما سکتے ہیں کیا میرے آقا نے کتاباں آنکھ نہیں عطا فرمائی وہ دی مشکل سی مصطفیٰ نے حل نہیں کی تھی حاجت لے کے آئے سن کہ آنکھ دے دیو مصطفیٰ نے وہ دی حاجت پوری فرما مرحال لمبا ٹاپی کے سرکار رنگے ہرنی کہنی سونا جال اندر پنسیاں میری مدد کر دیو سرکار نے فرمایا کی کر دے کہنے لگی سونا میرے بچے نے چھوٹے اجازت ہوئے میں بچہ نجد دلا کے سبحان اللہ کائنات دیوانی نبیان دے سلطان نے فرمائے کہ میرا دھوکھا تے نہیں کریں اگر لگی سونے نے ادھر یہودی جڑائے تو گیا ہے کائنات دیوانی نبیان دے سلطان نے فرمایا جا چلی جا ادھر میری امام ربیہ سرکاری مدینہ آپ دا کہنا ہے میں کیا ہرمی دوڑ دی جانی ہے بھی ہرمی جانی ہے جو بچیاں بھی بول جاتی ہیں کہنے لگی بچے ہو جلدی آ جاؤ میں نبی مسافر دے کے آئی ہوں ادھر بچے جو قریب آئیں گے آکھیں اما ساتھ اتے تیرا دودھ حرام ہے اگر پینا گے وہ تیرے جاتی پینا ہے جتھے نبیان دے سلطان ہے ادھر یہودی قریب آئے اکل گئے تھے میرا شکار سی میری امام نبیہ نے فرمایا آ جاتا ہے اکل گئے کہ شکار جڑائے کہ تم جہاں میں تم نکل جائے اور کی میں واپس آؤں رہے فرمایا تم پتا نہیں محمد دے جہاں میں تم نکل کے گئی ہے فرمایا آ جاتی ہے یہ نکل ہوئی میں کہ ہرمی جڑی ہے پہاڑی جنالو ہوتی ہے کلی نہیں بلکہ دو بچے رہ کے بھی آ رہی ہے میری امام نبیہ سرکاری مدینہ آپ نے فرمایا ایک دیگر کرتا سب آؤ بیخ تو اور رہ کے آ رہی ہے تیرے آگے بھی یہ تو بیکھیا ہی دیگر ہوئی ادھر ہرمی نے آگے سر چکایا ہے ادھر یہودی بھی کلمہ ہوتے گرے آئے کہنے لگا سونے میں نو بھی کلمہ پڑھا دیتا جاوے ادھر کلمہ پڑھے آئے کہنے لگا سونے تو آٹے کلمہ تو آزاد کیتا ہے جدو نبی نے فرمایا جا تو آزاد ہے بچے بھی ہی آندے نے حضور تسی آئے سانو زندگی مل گئی ہے سانو ماں مل گئی ہے نبی آجا نبی میں نگاہ کرم ہو جائے خدا دی قسمیں سب کچھ ہی مل جاتا ہے تو ایک واقعہ آخری عرض کر کے پھر اپنے گفتگو کلوز کرنا حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ملتان شہر ہوئے ملتان کا ٹبا اوتھے بیٹھے ہیں گل بڑی پیار والی جدو بیٹھے نا سکھاں دی برات آئی ایک کہتے راہ بھولے تے بابا جی نے کلی دے کول آیا گرو انہاں دا اور اوتھے ملتان دے نال سی عربی دا ڈیرا اوتھے نال سی سکھاں دا ڈیرا آکھن لگا بابا جی ایتھے کو عربی دا ڈیرا ہے آپ نے فرمایا کہ ہے
آخ لگا جی عربی دے ڈیرے تک جانا آدھے نے مقدر چنگے ہو ٹھڈا بھی لگے تے خزانہ لگ جائے اندے مقدر چنگے سن وہ راہ بھول گئے تے بابا جی دی کنی دے کول آ گئے تے بابا جی وہ نہیں جڑے عام نہیں بلکہ نگاہ مصطفیٰ دا اور ہر ایک کو پیر نہ مان لیا کرو ہر ایک کو ولی نہ مان لیا کرو انی عقیدت چھڑ دیو بلکہ انہوں منو جدا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سرکار کی سنت ہے جڑا پیرا کے کڑے پالو جڑا پیرا کے جناب کروڑیاں چڑھو جڑا پیرا کے جناب تمال مارو ایسا کوئی شریعت اندر جواز نہیں بلکہ جڑے پیرا نو سجدہ کرنے والے کروڑیاں چڑھنے والے دیکھو نا نوجوان لڑکیاں سرے عام بازار اندر کروڑی لے کے جا رہی ہیں یہ کون سی شریعت ہے بلکہ جہالت ہے گمراہی ہے بے حیائی ہے بلکہ اس بات سے بستی گرینڈ اپنے آپ کو اس بات کو بالکل چھڑنا چاہیے بلکہ بیکو اللہ تعالیٰ قرآن کی آدھا ہے تو فرمان مصطفیٰ کی وہ پیرا کے نماز دی لوڑ ہی نہیں ایسے پیر کی بیعت نہیں بلکہ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا جنہوں اللہ گمراہ کر دے وے انہوں زندگی اندر کوئی ولی مرشد نہیں ملتا بلکہ انہوں ہی ملتا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو بے کیا پھر کروڑیاں چالن جڑے آنکھیں نہ چاڑو یا کہ جو بکرے لے کے آؤ بھئی نہیں بلکہ جڑا اللہ دا بندہ ہے وہ خود منگدا نہیں بلکہ جو آ جاؤ تو اتفاق کرنا ہے جڑا خود منگن یہ پیر ہی منگنا ہے تو پھر تو انہوں پیر کو جان دا فائدہ کی اگر پیر ہی منگے گا تو آڑے کو لو تو پھر تو انہوں پیر کو جان دا کی فائدہ ہے وہ تھے جان دا مقصد ہے کہ کچھ حاصل کیتا جائے علم دین حاصل کیتا جائے تو جب پیر آکے نماز دی لوڑ کوئی نہیں روزے دی لوڑ ہی کوئی نہیں ایسے پیر تباہ کرو بلکہ پیر کون پڑھو جڑا شریعت مصطفیٰ دا پابند تو بھئی میں کہنا اسی کوشش کر رہے ہیں ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مقام تے بندہ آوے اللہ دا حکم ہے اللہ تے رسول مرحل تو بیکھے نا چلتے چلتے آئے تو بابا جی بیٹھے نہیں آپ نے فرمایا ہاں اتھے عربی دا ڈیرا ہے فرمایا کہ آنکھ لگا کہ راہ بھول گئے ہیں برات لے کے آئے ہیں فرمایا کہ عربی دے ڈیرے دا راہ بھول گئے ہو بابا جی نے فرمایا تسی آج دے نہیں بھولے تسی دے بڑی دیر دے بھولے تسی دے بڑی تسی کہہ رہا تسی دے بڑی اور وہ تے گل کر رہے ہیں کہ آج راہ بھولے ہیں لیکن بابا جی کہہ رہے ہیں تسی آج دے نہیں بھولے تسی دے بڑی دیر دے بھولے تسی دے شروع تو لگ کے آج تک تسی دین تو دور ہو آگے لگا بابا جی میں کلیاں نہیں جانا بلکہ میرے نال براتی بھی ہیں انہوں نے نال لے کے جانے بابا جی فرماتے ہیں اچھا عربی دے ڈیرے تے ہر کوئی نہیں جاتا بلکہ عربی دے ڈیرے تے کوئی قسمت برات والے عربی دے ڈیرے تے کوئی قسمت وہ تے اپنی برات دی گل کر رہے سی نا جڑا سکھ سی ہندو لیکن بابا جی اگلی قسمت برات دی گل کر رہے سی فرمایا کہ عربی دے ڈیرے تے ہر کوئی نہیں جاتا بلکہ کوئی مقدرہ والا قسمت برات والا ہی جاتا ہے فرمایا دسو عربی دے ڈیرے دا راہ دس دینا یا عربی دا ڈیرہ دکھا دینا اگر لگا کہ راہ دس دیو تامی مہربانی جی دکھا دیو اور بڑی بڑی مہربانی آپ نے فرمایا کہ سارے آئے نا فرمایا اکھا بند کرو اکھا بند کی دیا جب آپ نے وہ فیض نگاہ اٹھائی نا دیکھا تو بیت اللہ لگا جب بیت اللہ دیکھا نا اور حدیث بیت اللہ میں دیکھو پچھلے سارے گناہ معاف لیکن جنت دا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا اگر جنت دا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو کتھے ہو بخاری شریف جلد پہلی 912 من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا غلامہ میری قبر تے آنا تیرا کام میں تیرا جنت دینا مصطفیٰ میں کہ من زارنی فی الجواری یوم القیامہ غلامہ قبر تے آنا تیرا کام میں تیرا اپنا گوان دینا مصطفیٰ دا کام ایک جنت بڑھائی ہے رب نے ایک جنت مصطفیٰ نے بڑھائی ہے ماں بین بیتی و منبری بروزت من ریاض الجنہ کائنات دے والی فرمائے میرے گھر تے میرے منبر کے درمیان ایک جگہ جنت کا ٹکڑا ہے قیامت والے دن اللہ دی جنت التجا کرے گی مولا مدینے والی جنت یا میرے لے چلایا یا میرے مدینے لے برحال ایک الگ ٹاپک ہے یہ تو دیکھیا بابا جی نے فرمایا اچھا
آکھن لگا بابا جی عربی دا ڈیرا ہے تے تو ویکھیا نا بیت اللہ آکھن لگا او تو اس ڈیرے دی گل کر رہے نا ملتان دے وچ آکھن لگا بابا جی عربی دا ڈیرا اے تے نہیں آپ نے فرمایا اچھا اچھا میں تو اوتھے لے گیا ساں جتھے عربی پہلے آیا سی تے تساں اوتھے جانا ہے جتھے عربی ہن رہندا ہے آکھن لگے ہاں